حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے، آسمان و زمینوں کو تو ہی پیدا کرنے والا ہے، اے جلال و اکرام کے مالک، اے زندہ اور ہمیشہ قائم۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 5 کلمات کے ساتھ دعا کر کے جو بھی سوال کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا تمام ملک ہے اور اسی کی تمام تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی بھی طاقت اس کے بغیر میسر نہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، یا ارحم الراحمین، اے سب پر رحم کرنے والے، زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہاری دعا قبول ہوگی، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام کے مالک۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ شریف کے بارے میں پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے مبارک اسما ہیں جن میں اللہ کے اسم اعظم میں اتنی نزدیکی ہے جیسے آنکھ میں پتلی اور سفیدی ہے۔ اس سے معلوم ہوا بسم اللہ شریف اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔